بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ سورۃ الاعراف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ الف لام میم صاد۔ یہ ایک کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو الف لام میم صاد تو حروف مقطعات ہیں، کٹے ہوئے حروف، ان کو الگ الگ ہی پڑھتے ہیں، اور اس کا معنی ہمیں نہیں بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی معنی نہیں بتایا۔ تو کچھ چیزیں جو ہیں قرآن کی بالکل واضح ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو اتنی واضح نہیں ہیں، وہ بہت تھوڑی ہیں، ان میں سے ہی حروف مقطعات ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ آپ اس کے معنی کے پیچھے مت پڑیں، کیونکہ جو اللہ نے بتائے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں بتائے، تو پھر ہم کسی طریقے سے بھی جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، ہم اس کے معنی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کو پڑھنا بھی ثواب ہی ہے، قرآن کا حصہ ہے، پڑھنا ضرور ہے، کیونکہ ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور یہ کتاب کس لیے بھیجی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو ہدایت دیں، ڈرائیں کہ اگر آپ برا کام کرو گے، اس کتاب پہ عمل نہیں کرو گے، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا کرو گے، اس کی نصیحت، اس سے نصیحت پکڑو گے، اس کے حکم کو مان لو گے، تو پھر کیا ہے کہ تمہارے لیے اچھا ہی انجام ہے، اور خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ تو کتاب کس لیے بھیجی گئی کہ اس کے مطابق ہدایت حاصل کر کے اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ اپنی مرضی کی زندگی نہیں ہم گزار سکتے، کیونکہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہمیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جس طرح ہمیں حکم دیا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ہی گزارنا ہے۔ اور اس کے بعد کچھ قیامت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا، کہ اس دن ہر انسان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ جو پیغمبر تمہارے پاس بھیجے گئے تھے، تم نے ان کی بات سنی تھی، ان پر کتنا عمل کیا تھا۔ پھر پیغمبروں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے جو اللہ تعالیٰ کے پیغامات تھے ان کو میرے بندوں تک پہنچا دیا تھا، بندوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا۔ اور اس روز وزن بھی حق ہے، یعنی قیامت کے دن اعمال کا وزن ہونا بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ پھر جس شخص کا پلڑا بھاری ہوگا، یعنی جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے، ایسے لوگ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور جس شخص کا پلڑا ہلکا ہوگا، یعنی نیکیوں کا جو پلڑا ہے وہ ہلکا ہوگا، اس کے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کر لیا۔ اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ یعنی آیات کے ساتھ ظلم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کی آیات کو یا تو سنتے ہی نہیں تھے، اور اگر سنتے تھے تو اس پر عمل نہیں کرتے تھے، اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلتے نہیں تھے، بلکہ سن کے بھی وہی کرتے رہتے تھے جو پہلے کر رہے ہوتے تھے، اسی طرح کی زندگی بعد میں بھی گزارتے تھے۔ تو پھر ان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو وزن کیا ہوگا؟ سب کے اعمال کا وزن ہوگا، جیسے کہ ہم جو جو کام کر رہے ہیں وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں، نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، برے کام سب لکھے جا رہے ہیں، ہر بات لکھی جا رہی ہے۔ اس دن پھر جو ہے ایک وزن ہوگا، ایک ترازو رکھی جائے گی، ایک پلڑے میں اچھے اعمال رکھے جائیں گے، دوسرے میں برے۔ اب جس کا نیکیوں کا پلڑا زیادہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے انسان تو ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے نا، فرشتے تو نہیں ہیں ہم۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، اب گناہ کو ختم کیسے کرنا ہے؟ فوراً استغفار کرنی ہے، وضو کر کے 2 نفل پڑھ لیے، اللہ سے معافی مانگ لی، کوئی صدقہ کر دیا۔ یہ چیز ہے کہ برائی کو نیکی سے ختم کرو۔ یعنی برائی کیسے ختم ہوگی؟ کہ ایک نیکی کر لو، ایک نیکی کر لو۔ اب جب کیا ہوگا کہ اس طرح سے پھر وزن ہوگا، تو جس کے نیکیوں کے اعمال زیادہ ہوں گے، برائیوں کے ہلکے ہوں گے، وہ تو جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جس کے برائیاں زیادہ ہوگی اور نیکیوں کے اعمال کم ہو گئے، اس کو پھر جہنم میں چلا جائے گا۔
تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وزن ہونا اس دن حق ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی انسان کے اعمال کا وزن ہی نہ کیا جائے، وزن ضرور ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اس پر ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ اور جب ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی نیکیوں کو زیادہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ نیکیاں کیسے زیادہ ہوں گی؟ آپ دیکھیں قرآن پاک کو ہم جب پڑھتے ہیں ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو جتنا زیادہ پڑھیں گے ہماری نیکیاں زیادہ ہوتی جائیں گی۔ اس لیے قرآن کو بہت شوق سے پڑھنا چاہیے، اور بعض اوقات صرف لیسن کے لیے نہیں کہ ہاں ٹیچر نے لیسن دیا ہے تو مجھے سنانا ہی ہے، نہیں، بعض اوقات یہی سوچ کے کہ اچھا آج مجھے اپنی نیکیاں زیادہ کرنی ہیں، چلو میں آج آدھا صفحہ پڑھ لیتا ہوں اس لیسن کے علاوہ، ویکینڈ پہ لیسن زیادہ پڑھ لیا کہ بھئی مجھے تو اپنی نیکیاں زیادہ کرنی ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، یہ بھی نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا، تو یہ سب چیزوں سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنے نیکیوں کے اعمال زیادہ کریں تاکہ ہمیں یہ اپنی بیلنس زیادہ کرنا ہے نیکیوں کا، کیونکہ اس دن جو وزن ضرور ہوگا، اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کی فکر کرنی ہے کہ میری نیکیاں زیادہ ہوں۔ برائیاں تو ہو جاتی ہیں، وہ ہر بندے سے ہوتی ہیں، لیکن چلو تھوڑی بہت ہو رہی ہیں، ہلکا اس کا وزن ہو، زیادہ جو ہے اچھے کام کرنے، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی، قرآن کو پڑھنا، نماز کو پڑھنا، فضول چیزوں کی طرف دھیان نہیں دینا، فضول باتوں میں نہیں پڑھنا، ہر وقت دیکھنا کہ میں کہاں کسی کی ہیلپ کر سکتی ہوں۔ اپنے گھر میں میری ماما کو تو میری کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، بابا کو تو کسی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے، میرے بہن بھائیوں کو تو کوئی میری ہیلپ نہیں چاہیے، یعنی یہ ہیلپ کرنا اتنی بڑا ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے جو اس کے بندوں کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو ہمیں ہر انسان کے لیے فائدہ مند ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے بے شک ہم نے تم کو زمین میں رہنے کی جگہ دی، ہم نے تمہارے لیے اس میں رزق پیدا کیا، تم لوگ بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہاں پر کیا بتایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے پھینک نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ماں باپ دیے، رہنے کی جگہ دی، اور پھر ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اللہ نے ہمارے لیے پلاننگ کی ہے کہ کتنا عرصہ ہمیں کہاں رہنا ہے، پھر ہم کہاں چلے جاتے ہیں، ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے، اس پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کہ ہر بات کو جو ہمیں پتہ چل رہا ہے اس سے ماننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ آگے جو پھر وہ ایک آدم اور ابلیس کا قصہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے لیے مہربان ہے، ان کے لیے اچھے فیصلے فرماتا ہے، لیکن مخلوقات کیا ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر دیتی ہیں اور پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتی، جیسے ابلیس ہو گیا۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تو نے سجدہ نہیں کیا، کس وجہ سے تو نے ایسا کیا؟ جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا تھا۔ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، یعنی وہ ابلیس نے کہا میں تو آدم سے بہتر ہوں، کیوں کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر جا، تجھ کو کوئی حق نہیں کہ تو آسمان میں رہ کر تکبر کرے، سو نکل جا، تو ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن تک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی ہے۔ اس نے کہا بوجہ اس کے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں میں ان کے لیے ان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، داہنی طرف سے، بائیں جانب سے، اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، جو شخص ان میں سے تیرا کہنا مانے گا میں اسے اور تمہیں سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ تو یہاں پر کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ ایک تو یہ کہ ابلیس نے اللہ کی بات نہیں مانی، اور کیوں نہیں مانی؟ اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس نے کہا بھئی میں بہتر ہوں اس سے۔ تو ایک تو یہ بات سیکھنے کی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کسی کمپیریزن میں نہیں ڈالنا
کہ میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے نہیں، شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو کچھ نہ کچھ اسٹرینتھ دی ہے، اچھی باتیں دی ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے ہم کوئی اللہ کا حکم نہ مانیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اس کی اجازت نہیں دی گئی کہ اگر آپ کو اللہ نے کوئی خاصیت دی ہے، کوئی اچھی بات دی ہے، تو اب آپ اتنے بڑے بن جائیں کہ آپ اللہ کی بات ہی نہ مانیں۔ تو یہ تو ایک تکبر ہو گیا۔ تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو کم تر سمجھنا۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے نا کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ پھر جنت بھی نہیں جائے گا۔ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہی نہیں ہے، شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھی بات کوئی ہمارے اندر دی ہے، کوئی ایک اچھی صلاحیت دی ہے جو دوسرے میں نہیں ہے، اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسری ابلیس کی غلط بات کیا تھی کہ ایک تو اس نے تکبر کیا، پھر اس نے کہا کہ اب مجھے قیامت تک مہلت دیں، میں ان کو سیدھے راستے پہ نہیں چلنے دوں گا، ان پر حملہ کروں گا۔ یہی بات ہے کہ جب ہم نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں، شیطان کبھی ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی ہمیں نیند آنے لگ جاتی ہے، کبھی ہمیں تھکن کا احساس ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں چلو کل سے کر لیں گے۔ یہ سب شیطان کے ہیلے ہیں، وسوسے ہیں، لیکن شیطان ہمارے عمل پر کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اب اس وسوسے کو پہچان کے ہمیں اپنے آپ کو پیچھے کرنا ہے کہ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فوراً پڑھنی ہے۔ وہ صبح ہمیں اٹھنے نہیں دیتا نماز کے لیے، ہمیں پھر فوراً اس سے اپنے نفس سے لڑائی کرنی ہے، نہیں مجھے اٹھنا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی اچھی بات کہیں، قرآن پڑھنے میں دیر کر رہے ہوتے ہیں، اچھا ابھی پڑھتے ہیں، نہیں، یہ شیطان آپ کو اس کی طرف نہیں آنے دیتا، کیونکہ اس نے کہا میں انہیں نیک راستے پہ نہیں چلنے دوں گا، اور کچھ نہیں تو کم از کم ان سے ناشکری کرواؤں گا۔ اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوتی ہیں، ہم اس کا شکر نہیں ادا کر رہے ہوتے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، کان دیے، ہاتھ پاؤں دیا، ہمیں صحت مند جسم دیا، زندگی دی، ہم اچھے طریقے سے اسکولوں میں جا کے تعلیم حاصل کریں، اس کے باوجود ہم اریٹیٹ ہوتے رہتے ہیں، بھئی مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے ایسے ہونا ہے، نہیں، شکر کرنا چاہیے۔ ہر وقت انسان شکر کرے اور خوش ہو کر زندگی گزارے، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے اچھے ماں باپ دیے، مجھے اچھا گھر دیا، بہن بھائی دیے، اسکول دیا۔ اب دیکھیں ہمارے ہی جیسے کچھ بچے ہیں، وہ بیچارے کوڑا اٹھا رہے ہوتے ہیں اس وقت میں جو پڑھنے کی عمر ہے، یا کوئی اور مزدوری کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ کسی مشکل میں پھنس گئے۔ تو شیطان انسان کو شکر گزاری نہیں کرنے دیتا، وہ ہر وقت نیگیٹیوٹی کے خیالات ڈالتا ہے کہ آپ کے ساتھ تو یہ برا ہوا، ذرا سا ماں باپ ایک بات کو سمجھائیں یا استاد کسی بات سے منع کرے، بری بات سے، تو وہ ہمیں بری لگتی ہے، ہم غصہ کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیوں کہا گیا، حالانکہ ہمیں اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی اچھی بات بتانے والا ہے، کوئی ہمیں برائی سے روکنے والا ہے، اس پہ بہت شکر کرنا چاہیے۔ لیکن شیطان ہمارے دل میں پنچ کرتا ہے، دیکھو تمہاری تو انسلٹ ہو گئی، تمہیں تو ایسے کہا، اچھی طرف آئیں تو وہاں پھر وہ ہمیں سست کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس شیطان کے ہتھ کنڈے کو پہچاننا ہے اور اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانا ہے، بار بار، چلو ایک دفعہ غلطی ہوئی اب میں صحیح ہو جاؤں، یہ نہیں کہ ایک غلط راستے کو اپنا طریقہ ہی بنا لیا، ایک غلط بات کو اپنا طریقہ ہی بنا لیا، نہیں، کوئی بات نہیں، ابھی تک غلطی ہو رہی تھی اب ہم ٹھیک کر لیتے ہیں، ابھی تک نماز کے لیے نہیں اٹھا جا رہا تھا اب اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، ابھی تک نماز پڑھے بغیر سو رہے تھے اب پڑھ کے سونا شروع کر دیتے۔ اپنی اصلاح تو کرنی ہے نا، تو اپنے آپ کو ٹھیک راستے کی طرف لے کے جانا ہے۔ جب بھی ہم صحیح راستے کی طرف آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری پچھلی غلطیوں کو پھر معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر ہم ایک غلط بات کو اپنا طریقہ ہی بنا لیں گے، جیسے شیطان نے اس کو یہ نہیں کہا کہ معافی مانگ لے اور اپنے آپ کو صحیح کر لے کہ نہیں چلیں آپ نے ٹھیک کہا میں مان لیتا ہوں، نہیں، اس نے تو پھر وہ آگے ہی بڑھتا گیا کہ نہیں نہیں، میں تو اب ان کو بھی صحیح راستے پر نہیں چلنے دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر جو تمہاری بات مانے گا انہیں اور تمہیں میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے راستے سے بچائے، اس کی بات ماننے سے بچائے، اور جب بھی اچھا کام کرتے ہوئے سستی ہو یا اپنے بڑوں کے لیے دل میں غصہ آئے کہ کیوں انہوں نے مجھے اچھی بات سکھائی ہے، کیوں یہ مجھے، تو پھر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، فوراً اس کے ہتھ کنڈے کو پہچان لیں کہ یہ تو شیطان میرے اندر نیگیٹو سوچیں ڈال رہا ہے، مجھے اس کو پیچھے کرنا ہے۔
اسی طرح ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔